یہ کہانی ہے رسول خدا کے مباہلے کی۔ یہ سارا کئی دن معاملہ چلتا رہا اور پھر آخر میں حضور سے کہا گیا اچھا آپ مباہلہ کیجئے۔ اس دن کو اہل تشیع بائی عید مباہلہ کے نام سے کیوں جانتے ہیں؟ ہم مباہلہ کو بھی عید مباہلہ کہتے ہیں۔ اچھا، ہم اس دن بھی جشن مناتے ہیں اور عید مناتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں۔ ہمارا مزاج ہی یہی ہے کہ جہاں اہل بیت خوش ہیں وہاں ہم خوش ہیں۔ مباہلہ کے موقع پر آپ علیہ السلام اتنے زیادہ عیسائیوں کے سامنے کن لوگوں کو لے کر گئے اور مباہلہ کی اہمیت کیوں ہے اتنی زیادہ اسلام میں؟ اور اس مباہلہ میں یہ بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ ہم متفق ہیں، ہمیں کہاں آنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ مباہلہ کی حقیقت کے بارے میں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 24 ذوالحجہ 9 ہجری یہ وہ دن ہے جب رسول خدا نے نجران کے عیسائیوں کو مباہلہ کی دعوت دی۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے حضور دعا کی جائے جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ دیکھیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نجران عیسائیوں کا ایک مشہور و معروف علاقہ تھا۔ وہاں سے عیسائیوں کا ایک نمائندہ وقت آپ علیہ السلام کے پاس آیا۔ یہ جو ان کا آیا تھا، دو بڑے بڑے ان کے لاٹ پادری تھے، ابو حارثہ ابن القمہ اور قرز بن القمہ، اور ان کی سرکردگی میں 70 افراد تھے جو کہ نجران سے آئے تھے۔ یہ سارا کئی دن معاملہ چلتا رہا اور انہوں نے آپ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کر دی۔ یہ آئے تو مجادلے کے لیے تھے۔ مناظرے کا لفظ تو اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، مناظرہ کہتے ہیں آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرنا۔ قرآن میں لفظ ہے مجادلہ۔ مجادلہ ہے علمی جھگڑا کرنا، جسے ڈیبیٹ کہتے ہیں انگلش میں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، اچھے باز کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ، اور ان کے ساتھ مجادلہ کرو جو بہتر طریقہ ہے اس کے اوپر۔ نجران کے انہی عیسائیوں نے آپ علیہ السلام کے سامنے ایک دلیل رکھی کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو یا تو وہ خود خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن سورہ ال عمران کی آیہ مبارکہ نمبر 59 میں قرآن نے کیا اس کا خوبصورت انداز میں جواب دے دیا۔ بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے۔ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر فرمایا ہو جا، اور وہ ہو گئے۔ یہ آیت صاف طور پہ پیغام دیتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا دلیل ہے خدا یا اس کا بیٹا ہونے کی، تو بدرجہ اتم اس عہدے پر موجود ہو سکتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام، چونکہ وہ تو بنا باپ اور بنا ماں کے پیدا ہوئے، یعنی ان کا سرے سے کوئی بھی جد امجد موجود ہی نہیں تھا۔ اس لیے یہ بات کنفرمڈ ہے کہ جیسے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو معجزے کے طور پہ پیدا کیا بنا ماں باپ کے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے پیدا کر دیا، لیکن اس صورت میں کہ ان کی ماں نے انہیں خود جنم دیا۔ یہاں پہ ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، تمام مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ کامل یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اور ایون اس پہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے آپ علیہ السلام کا امتی بن کر، اور اس دنیا کو امن سے بھر دیں گے۔ اس سے آگے سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ نمبر 60 میں اللہ پاک نے مزید فرمایا حق آپ کے رب کی طرف سے آیا ہے اور آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ اور اس کے بعد وہ خوبصورت ترین آیہ مباہلہ نازل ہوئی جو کہ آج تک آپ علیہ السلام کے عظیم ترین معجزے کے طور پر ہم سب کے سامنے موجود ہے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم۔ اے نبی علیہ السلام، اگر اب بھی یہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم آ چکا ہے قرآن کی شکل میں، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، تو ان سے کہ آ جاؤ بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ونساءنا ونساءکم، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، وانفسنا وانفسکم، ہم خود بھی آ جاتے ہیں اور تم خود بھی آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ پھر جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو، وہ ادھر ہی تباہ و برباد ہو جائے۔ دیکھیں، یہ کوئی عام مناظرہ نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے حق آنے کا اعلان تھا۔ اب سوال یہ بنتا تھا کہ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ کے مطابق آپ علیہ السلام کن لوگوں کو عیسائیوں کے سامنے لے کے جائیں گے؟ اپنے ساتھیوں کو، اپنی بیویوں کو، یا پھر تمام قریش کو؟ لیکن جب 24 ذوالحج کا وقت آتا ہے 9 ہجری کو، تو آپ علیہ السلام میدان مباہلہ کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے ساتھ جن اشخاص کو لے کے آتے ہیں انہیں دیکھ کر عیسائیوں کا وفد بھی حیران رہ جاتا ہے۔ مسلم شریف میں آیا کہ نبی علیہ السلام پھر سیدنا علی، حسن، حسین اور سیدہ فاطمہ کو اپنے ساتھ لے کر علیہم السلام اجمعین مباہلے کے لیے گئے۔ صحیح بخاری میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلایا اور فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ فرمایا علی تم بھی آ جاؤ،
فاطمہ تم بھی آ جاؤ، حسن حسین کو لاؤ. فرمایا آؤ، تم اپنے بیٹے لاؤ، میں حسن اور حسین کو لاتا ہوں. تم اپنی عورتیں لاؤ، میں فاطمہ الزہرا کو لاتا ہوں. تم اپنی جانوں کو لاؤ، ادھر سے نبی اور علی کو لاتا ہوں. میں خود آتا ہوں اور علی کو لاتا ہوں. حضرت علی کو حضور نے اپنی جان قرار دے دیا، قرآن میں انفسنا میں داخل کیا. کلاسیکل تفاسیر کے مطابق یہ آیہ مبارکہ کی پریکٹیکل جو ہمارے سامنے تصویر پیش کی ہے آپ علیہ السلام نے، وہ آپ علیہ السلام کا دلی روحانی لگاؤ ثابت کرتے ہیں ان تمام چاروں اشخاص کے ساتھ. جب بھی لعنت کی دعا یا پھر اس کے بارے میں جزا و سزا کا فیصلہ ہونا ہو تو کوئی بھی شخص اپنے بچوں، بیٹوں، بیٹی کو ساتھ لے کر نہیں آتا، لیکن آپ علیہ السلام نے ان کو ساتھ لا کر سب کو حیران کر دیا. یہ نہ صرف اعلان تھا حق کا، بلکہ اس بات کا بھی کہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے یہ چاروں اشخاص بہت زیادہ امپورٹنٹ اور خاص ہیں. حالانکہ نبی الاسلام کی اس وقت کم از کم 9 بیویاں تو تھیں، آپ کسی کو نہیں ساتھ لے کے گئے. اس میں تھا عورتوں کو لے آؤ، تو عورتوں میں تو سب سے پہلے نبی الاسلام کی بیویوں کو جانا چاہیے تھا، کوئی بھی نہیں گئی. نبی الاسلام نہیں لے کے گئے کیونکہ یہ اسپیسیفکلی پروٹوکول ان اہل البیت کے لیے تھا جن کو نبی الاسلام نے اسپیشل پروٹوکول دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے حضور کی نسل چلانی تھی. اور یہی وجہ ہے نجران کے عیسائیوں نے جب ان 5 شخصیات کو میدان میں اپنی طرف آتے دیکھا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور وہ سب مباہلہ سے پیچھے ہٹ گئے. اچھا، اب وہ جو جوان عیسائی تھے وہ دوڑتے ہوئے آئے اپنے بوڑھے راہبوں کے پاس کہ مسلمانوں کا رسول آ گیا. کہا آ گیا؟ کہا کہ ہاں آ گیا. کہا جاؤ بس اتنا اور دیکھ کے آ جاؤ کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا ہے یا اہل بیت کے ساتھ. بھائی یہ تاریخ ہے، جا کے دیکھ لینا. تاریخ اسلام میں یہ جملہ نہ ملے تو تم مجھے چیلنج کر دینا. بس اتنا اور دیکھ کے آ جاؤ کہ یہ مسلمانوں کا رسول ساتھیوں کے ساتھ آیا ہے یا اپنی اولاد کے ساتھ آیا ہے. گئے، واپس آئے، کہا اپنی اولاد کے ساتھ آیا ہے. کہا جا کے کہہ دو ہم مباہلہ نہیں کریں گے. انہیں معلوم ہوگا کہ ایک شخص جو اپنی سگی اولاد کو ساتھ لے کے آ رہا ہے اور وہ بھی اتنے بڑے مباہلے میں، تو وہ واقعی حق پہ ہوگا. اس لیے انہوں نے معاہدے کا راستہ اختیار کیا. یہاں پہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ضروری نہیں حق کو ہر دفعہ تلوار سے یا پھر زور زبردستی لوگوں پہ لاگو کیا جائے، بلکہ اللہ کی حقانیت کو جانتے ہوئے، دین اسلام کو سچ جانتے ہوئے بھی اپنی ہیبت سے بھی دوسرے کو امپریس کیا جا سکتا ہے. صرف اور صرف آپ کا ایمان کامل ہونا چاہیے اللہ پاک کی ذات پہ. قرآن پاک نے پہلے دلیل دی، آیہ مبارکہ اتاری اور آپ علیہ السلام کو نجران کے عیسائیوں کے سامنے جانے کا حکم دیا، اور آپ علیہ السلام نے اس حکم پہ عمل بجا لایا اور آپ علیہ السلام کی جیت ہوئی اور یہ مقابلہ معاہدے پر ختم ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ شیعہ برادران اس دن کو عید مباہلہ کے نام سے جانتے ہیں، یاد کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، چونکہ یہی اسلام کی صداقت کا دن ہے عیسائیت کے سامنے. اسی لیے شیعہ حضرات اس کو عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی طرح ایک فقہی عید نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو خاص روحانی عید سمجھا جاتا ہے، جیسا کہ وہ عید غدیر کو بھی خاص روحانی عید ہی سمجھتے ہیں. ہماری ویڈیو آلریڈی عید غدیر پر موجود ہے، تو نیچے آپ کو ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک مل جائے گا. آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ اس آیت مباہلہ اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کے پریکٹیکل عمل کی وجہ سے آپ کو اہل بیت علیہم السلام کے کس خاص مقام کی طرف اشارہ ملتا ہے؟ کامنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا اپنا جواب. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اگلے وقت تک کے لیے اللہ حافظ ناصر.